اگر کوئی رمضان میں مر گیا تو خبر کی پوچھ نہیں، رمضان میں مرا تو دوزخ کے دروازے بند، رمضان میں جنت کے دروازے اوپن۔ کتنے خوبیاں اللہ رکھا امت محمدی کے لیے، کتنے نیکیاں، کتنے سورسز دے رہا، کتنی سہولتیں دے رہا ہے کہ رمضان ہم پہ نافذ کر کے اللہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ تم اگر اس کی قدر کرو، جانو، سمجھو، پہچانو، اور 11 مہینوں کی طرح وہ مہینے میں غفلت میں نہیں رہنا۔ موقع آیا ہے، آخر کون رہے گا؟ تو بادل گرجا تو سمجھتا ہی نہیں برسات آنے والا ہے، ذرا گھر کی حفاظت کر لیں گے، جھوپڑی کو بتا۔ بادل گرج کے، بجلی کڑک کے اور ٹھنڈی ہوائیں چل کے یہ ثبوت دے رکھے ہیں کہ بھی بارش کا امکان ہے، بارش آنے والا ہے۔ وقت سے پہلے تیرے گھر کی جھوپڑے کی حفاظت کر لے، کہیں بارش آئے گا تو گر نہ جائے۔ اگر عقل مند وقت سے پہلے بادل کے گرجنے سے ہوشیار ہو کر، بجلی کے کڑک سے گرج ہوشیار ہو کر اپنے گھر کی حفاظت کر لیتا، اسی طرح نادان وہ بے وقوف ہوتا، کہتا ہے آنے دو، بارش آنے دو، آنے کے بعد دیکھا جائے، نادان ہے۔ بادل گرج کے تجھے اشارہ دے رہا ہے، بجلی کڑک کے اشارہ دے رہی کہ بارش آنے والا ہے، تو وقت سے پہلے تیرے گھر کی حفاظت کر لے۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں کی بارش کا مہینہ ہے، تو لہٰذا رجب شعبان تجھے پیغام دے رہے تھے کہ شب قدر کے انتظار میں تو آ جا، رمضان کے انتظار میں تو آ جا۔ شب برات کی رات میں ندا آتی تھی، کیا مانگنے والا ہے مانگ لے، کیا پوچھتا پوچھ لے، کیوں؟ تاکہ رمضان کے لائق بن جائے، رمضان کے رحمتوں کے لائق بن جائے۔ ایک کھیت میں بین ڈالنا ہے تو وقت سے پہلے ناگر جوتا جاتا ہے نا، ٹریکٹر ماری جاتی ہے تاکہ کاٹے براٹے پھتا سب زمین کو پاک صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد بین ڈالتے ہیں تو پھل آتا ہے۔ تو اسی طرح رجب و شعبان تیرے دل کو پاک کرے، نفس کو پاک کرے، روح کو پاک کرے، عقیدے کو پاک کرے، رمضان کے لائق تجھے بنا دیے۔ تو رمضان کے مہینے میں تو جو بھی نیکی دا کرے گا الحمدللہ اس کا پھل تجھے ضرور ملے گا، غفلت میں نہیں گزارنا ہے نا۔ تو استقبال رمضان کے لیے خوش ہو جا، رمضان کی خوشی منا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں میں ثواب مل رہا ہے۔ ایک قرات تو 10 قرات ثواب کتنا مل رہا ہے؟ نفل کا، نفل پڑھا تو فرض کا ثواب، فرض پڑھا تو 70 درجے کا ملے گا با۔ خالی دنوں میں فرض پڑھا تو سنگل ہی رمضان میں فرض پڑھا تو 70 درجے ثواب، 70% پروفٹ ہے ایک 2 رکعت کی نماز پڑھا تو۔ یہ کیوں؟ رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکت کی وجہ سے، کیوں؟ اس میں قرآن اترا، اس کی نسبت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ہم تمام اہل سنت الجماعت والے جب صاحب قرآن کا دن بھی مناتے ہیں اور قرآن کا دن بھی مناتے ہیں۔ جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے تو ہم میلاد کے جشن مناتے ہیں، اور جس رات میں قرآن کا نزول شب قدر ہوا ہمیں تاخراتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن بھی چاہیے، صاحب قرآن بھی چاہیے۔ قرآن سمجھ میں کب آتا؟ پہلے صاحب قرآن سمجھ میں آ جائے۔ صاحب قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا، جب صاحب قرآن سے محبت نہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ ہمیں ترغیب دلا رہا ہے کہ قرآن پہ زور دیا جائے، قرآن پڑھنے پر، سننے پر، تراویح پر، تاکہ پورا قرآن سنو، تاکہ قرآن کی کیا مقصد ہے، مقصد قرآن کیا ہے، قرآن کو اللہ کیوں نہ بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، وہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں کہ مین چیز یہی ہے، اسی کے لیے رمضان ہے، اسی کے لیے شب قدر ہے، اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ پہلی شرط کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان والا نہیں ہے انہیں کہتا بھوکا پیاسا رہتے بھی ثواب نہیں۔ ایمان والا اگر نہیں ہے کہتا قرآن سناتے بھی نہیں۔ ایمان والا ہونا شرط ہے، ایمان والے کے لیے سب نعمتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو، بے ایمان کو نہیں، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض۔ ایمان کب آتا ہے؟ نبی کی محبت سے، جان سے بڑھ کو، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کو۔ جب نبی سے محبت کریں گے آپ ایمان والے ہے نا، تو ذرا اپنے اپنے گریبان میں نظر ڈال لو۔ اب تک ہمیں غفلت میں تھے، اور رمضان کے چاند سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے ایمان والے بن کر رہو، عاشق رسول بن کر رہو، سب کچھ حضور ہی کو سمجھ لو۔ جو اتنی محبت رسول اگر ہمارے میں آ گئی، ایمان ہمارا تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا تو رمضان شریف کی نیکیوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو ہمیں لینے کے قابل بنیں گے۔ غفلت میں مت گزارو، عشق رسول کو اب سے ٹرائی کر لو،
चेक कर लो कि हमें क्या है, क्या तैयारी करना है। रमजान जैसा महीना आ रहा है, नेकियों का सीजन का महीना आ रहा है। सही व्यापारी वो होता है सीजन में कमा लेता, 11 महीने बैठ को खाता। इन्हें 11 महीने के क्या की करता नहीं, रमजान के सीजन का महीना था, उससे भी गफलत बरता। तो उससे बड़ा जाहिल कौन होगा, उससे बड़ा नादान कौन होगा कि जो चीज, जो सीजन आया था नेकियां कमाने का, जो सीजन आया था बरकतों का, उसमें गफलत में गुजार दिया तो जाहिल है, काहिल है ना, नुकसान है वाला है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं तमाम नौजवानों से खुसूसी तौर पे ये गुजारिश करता हूँ कि रमजान के महीने में फजूल बातों में, वाही तबाही बातों में, फिल्म में, इधर उधर होटलों में, गपशप में उम्र को मत गुजारो, बल्कि तरावी नमाज पढ़ो, बाद में तिलावत सुनो, बाद में जल्दी सो जाओ, सहरी को उठो, तहज्जुद पढ़ो, उसके बाद में सहरी करो, उसके बाद नमाज फजर पढ़ो, वो भी बरे के जो भी वक्त मिले छोटी से छोटी नेकी भी कर लो। 11 महीने गफलत में है, रमजान में गफलत में नहीं रहना, हर नेकी की कदर करना, हर अमल की कदर करना, हर चीज की कदर करना। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इन्हीं चीजों की निस्बत की बरकत की वजह से नवाजे जाएंगे, मगर रोजा नहीं छोड़ना। क्योंकि हदीस में आता है क़यामत के दिन अगर हम मरे, किसी का खरज रख को मरे, किसी का हक मार को मरे, हक तलफी कर को मरे, तो सब लोग क़यामत के दिन शिकायत करेंगे अल्लाह से, या अल्लाह ने मेरा खरज रख को मरा, अल्लाह मेरा हक छीन को मरा। तो अल्लाह क्या करेगा, फरिश्तों का ऑर्डर देगा, इन्हें कितने नमाजा पढ़ा है, कितने हज्जा करा है, कितने ज़कात दिया, कितने खैरात दिया, वो सब भी हकदारों को बांटो। मगर एक ऐसी नेकी है, एक ऐसी इबादत है जो उसी के लिए सॉलिड रहती है, औरों को बांटी नहीं जाती। वो क्या, रोजा। रोजा ऐसी इबादत है ना कोई हकदार छीन सकता, ना कोई खरजदार छीन सकता। बाकी नमाज छीन ली जाती, हज छीन लेगा, ज़कात छीन लेगा, सारी नेकियां तकसीम की जाएंगी, इन कंगाल बन जाएगा। क्यों? प्यारे आका की हदीस है। क्या तुम बता सकते हो तुम्हें मुफलिस कौन है? साहबा बोले जिसके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, उन मुफलिस नहीं, उन मुफलिस नहीं। सबसे बड़ा मुफलिस होगा, खाना भी उसके पास रहेगा, पैसा भी उसके पास रहेगा, सब कुछ भी रहेगा, मगर हकदार का हक अदा नहीं किया होगा। तो क़यामत के दिन सारे हकदार उसकी पूरी इबादतों को छीन लेंगे, रोजे के सिवा कंगाल बनाया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों, रोजे को मत छोड़ो, ये वो नेकी है जो कोई भी से छीन नहीं सकता है। रमजान की ये खूबी है रमजान के महीने में कि रोजा जरूर रखो, ताकि वो क़यामत के दिन हमें काम आ सके। और नेकियों के बदले रमजान में रोजा बहुत अहम चीज है, ताकि क़यामत के दिन हमारे लिए मददगार बन सके। तो दोस्तों बुजुर्गों, रोजा जरूर रखो रमजान के महीने में, कुरान जरूर पढ़ो, सुनो, तरावी पढ़ो, इबादत करो, रियाजत करो, फजूल ख्यालों में, फजूल बातों में, वाही तबाही इरादों में अपनी उम्र को रायगा मत करो। अगर करेंगे तो डबल कुछ हो जाएगी, है ना, कि जो रमजान जैसा महीना तुम पे नाफिज किया, मगर तुमने कदर नहीं की, ना खदरी के बस, ना शुक्री के बस, नहीं मालूम क्या क्या बलाओं में मुब्तला हो जाएंगे आप, है ना। बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं, खैर खुदा से बचना चाहते हैं, तो रमजान की कदर करो, रमजान का अदब एहतराम करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो क़यामत के दिन ये चीज साथ आने वाली है, वो क्या है, रोजा है। तो रोजे को मत छोड़ो, रोजे को, रोजा माफ नहीं है। नमाज अलबत्ता औरतों को माफ है उनके अय्याम में, निफास में, डिलीवरी की पीरियड में भी, मेंसेस की पीरियड में नमाज माफ, बाद में खजा करने की जरूरत नहीं, मगर रोजा माफ नहीं। कितने दिन उसके जाती, बाद में खजा पूरी करना होने साल में। नमाज माफ हो सकती है औरत का अय्याम में, इसकी खजा नहीं, मगर रोजा माफ नहीं। रोजा जरूर रखना होगा। कितने दिन जाते हैं अय्याम के, पाक होने के बाद रोजा उसके ऊपर फर्ज है, रोजे को माफ नहीं किया गया। क्यों? रोजा उतना अहम फर्ज है। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस्तकबाल रमजान के ताल्लुक से मुझे कुछ गुफ्तगू करनी थी, आप लोगों को अब से ही तैयार करना था। बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, रमजान की तैयारी में लगे रहो, है ना। रमजान का चांद दिखते शैतान कैद में रहेगा, और जब शव्वाल का चांद दिखेगा तो बाहर आएगा, है ना। जब तक वो कैद में है,
ہم نیکیاں سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوں گا. دل کھول کر نیکی کر لو, دل کھول کر عبادت اور ریاضت کر لو. انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی آباد رہیں گے, آخرت میں بھی آباد رہیں گے. اور دنوں میں ہمیں کھانا کھائے, بریانی کھائے, حلوے کھائے, میٹھے کھٹے کھائے, ٹیسٹاں لذتاں کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. ہمارے نفس کے لیے جو بھی لذتیں ہم نے کھائے, میٹھا کھٹا گوشت بریانی, اس کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا خالی دنوں میں کھائے تو. مگر رمضان میں سحری افطار میں کتنا تو بھی کھا, اس کا حساب نہیں. رمضان کے مہینے میں سحری افطاری میں کتنی بھی لذتیں, گوشت کھا, بریانی کا, کیا کھاتا کھا, اس کا حساب نہیں پوچھتا اللہ. مگر خالی دنوں میں رمضان کے علاوہ اپنے نفس کے لیے جو بھی لذتیں ٹیسٹاں کھایا اس کا اکاؤنٹ دینا پڑے گا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ اکاؤنٹ سے بھی ہم نے پار کر دیا. ایک سے ایک نعمتیں رمضان میں کھا لو, اللہ کا شکر بجا لاؤ, اس کا اکاؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں. تو ایسے بہت سی خوبیاں ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں. انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں جیسا رمضان آ رہا ہے, رمضان کے تعلق سے, روزے اس کے تعلق سے آپ کو بتا دیا جائے گا. فی الوقت واسے اتنا ہی کافی ہے کہ ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ آپ سے تیاری شروع کر لیں رمضان کے تعلق سے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں, اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو بھی رمضان کے تعلق سے آگاہ کرائیں. بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.